الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 220 سے تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور و فکر کرو، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے ان یتیموں کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے۔ ان یتیموں کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ بھلائی کرنے والے اور بگاڑ کرنے والے، دھوکہ سے یتیم کا مال کھانے والے دونوں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعلم، خوب جانتا ہے، المفسد یعنی فساد برپا کر۔ یہاں پہ فساد کون ہے؟ فسادی کون ہے؟ دھوکے سے یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے کو فسادی کہا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم میں سے اصلاح کرنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی بھی کر سکتا تھا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورہ نساء آیت نمبر 10۔ اس آیت کا جب نزول ہوا کہ بے شک یقیناً وہ لوگ جو ظلم کر کے یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ مسلمانوں پر بہت شاق گزری، مسلمان بہت سوچ و وچار میں پڑ گئے، اور انہوں نے یتیموں کے کھانے سے اپنے کھانے کو اس ڈر سے الگ کر لیا کہ کہیں ان کا کھانا ہم نہ کھانے لگے، ان کا کھانا تناول نہ کر بیٹھے ہم، اس لیے یتیموں کا جو مال تھا اس کو الگ کر لیا، یتیموں سے اپنا کھانا الگ کر لیا۔ اگرچہ ان حالات میں اموال میں شراکت کی عادت جاری و ساری رہی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ فرمایا کہ اصل مقصد تو یتیموں کی مال کی اصلاح ہے، یتیموں کی مال کی حفاظت ہے۔ یعنی جب تم یتیم کی کفالت لیتے ہو، اس کی کفالت کرتے ہو، اس کا کفیل بنتے ہو، یتیم جو انادھ ہوتے ہیں، جن کا باپ نہیں ہوتا، جو یتیم بچے ہوتے ہیں، اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری جب لیتے ہو تو اس کی حفاظت کرو۔ اور اگرچہ اس مال کی تجارت کرتے ہو، اگر ان کا مال دوسرے مال میں اس طرح ملا لیا جائے کہ یتیم کے مال کو نقصان نہ پہنچے تو جائز ہے، ان کے مال میں سے تم تجارت بھی کرو، لیکن جائز طریقے سے، کیونکہ تمہارے بھائی ہیں، یتیم بچے تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی کی اولاد ہیں، دینی بھائی ہیں، اور بھائی کی شان یہ ہے کہ دوسرے بھائی سے مل جل کر رہتا ہے،
اس بارے میں اصل معاملہ نیت کا اور عمل کا ہے. جس کی نیت کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ یتیم کے لیے مصلح کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی مال کی حفاظت کرے گا، اس کی اصلاح کرے گا، اس میں جو ہے دھوکہ دہی سے کام نہیں لے گا، فراڈ نہیں کرے گا، چیٹنگ نہیں کرے گا، غلط جگہ اس کا استعمال نہیں کرے گا، ناجائز استعمال نہیں کرے گا، ناجائز طریقے سے اس کا مال ہڑپے گا نہیں، غصب نہیں کرے گا، تو پھر یتیم کے مال کا استعمال کرنا، اس کو جائز طریقے سے اس کو تجارت میں لگانا کوئی مسئلہ نہیں. جو یہ سوچتا ہے کہ میں یتیم کے مال کا لالچی نہیں ہوں اور بغیر کسی ارادے کے اس کے پاس کوئی چیز آ بھی جائے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس کی نیت اللہ کے علم میں ہے یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملانے سے اس کو ہڑپ کرنا ہو تو اس میں یقیناً حرج ہے، وہ گناہ کا کام ہے. یتیم کا مال اپنے مال میں ملا لینا اور اس کو تجارت میں لگانا اور منافع حاصل کرنا یہ غلط کام ہے. اگر نیت صحیح ہے کہ مال اس کا میں استعمال کر رہا ہوں لیکن جائز صورت سے کر رہا ہوں، اور جب وہ بالغ بلوغت کو پہنچ جائے گا، جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کا جو بھی مال اس کا باپ اس چھوڑ کر گیا ہے اس کی پراپرٹی اس کو واپس کر دوں گا، یا اس کی تجارت میں اپنے تجارت میں اس کا جو مال استعمال کیا ہوں، جو انویسٹ کیا ہوں، اس میں اگر جتنا بھی فائدہ ہوگا، پروفٹ ہوگا، اس کو میں اس کو جب ضرورت ہوگی میں لوٹا دوں گا. امانت داری کا ثبوت دیتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یتیم کا مال ہے اور سوچتا ہے کہ تو بچہ ہے، اس کو کیا معلوم، اس کا پورا مال جو ہے ہڑپ لیتا ہے اور اس کے مال کو اپنے تجارت کے مال میں لگا کے خوب منافع حاصل کرتا ہے اور پھر لوٹا کر دیتا بھی نہیں ہے، تو پھر ایسا کرنا یہ جو ہے خیانت ہے، امانت پہ خیانت ہے اور اس کا سوال کل قیامت میں ہونے والا ہے. تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ معقولات یعنی کھانے پینے کی چیزیں، معقولات و مشروبات کھانے پینے کی چیزیں اور معاملات جو عقود ہوتے ہیں وغیرہ میں مل جل کر کرنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ہوٹل ہے، پارٹنرشپ میں کر سکتے ہیں، سمجھ رہے، یا کوئی ڈرنکنگ آئٹمس بیچتے ہیں، آپ حلال چیزیں پینے کی چیزیں بیچتے ہیں، پارٹنرشپ میں بزنس کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ رخصت اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا لطف اور احسان ہے اور ان کے لیے وسعت ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں دشواری میں مبتلا کر دیتا. یعنی اس بارے میں یہ جو رخصت دیا ہے، تم پر رخصت نہ دی جاتی تو بہت شاک گزرتی تم پر، تمہیں مشقت کی زندگی گزارنی پڑتی، گناہ میں مبتلا ہو جاتے. ان اللہ عزیز الحکیم، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی تم یتیم کا مال جائز طریقے سے اپنے بزنس میں انویسٹ کرتے ہو اور بعد میں جب اس کو ضرورت ہوگی پورا جتنا پروفٹ آیا پروفٹ کے ساتھ اس کو واپس لوٹا گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے مال کو تم استعمال کر سکتے ہو. تو یہ رخصت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا یتیم کے مال کی حفاظت کرنا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور اے مسلمانوں، تم مشرکہ اسلام کا انکار کرنے والی عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، مسلمان نہ ہو جائے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تم مشرکہ عورت سے، شرک کرنے والی عورت سے اس وقت تک تم نکاح نہ کرو جب تک وہ مومنہ نہ ہو جائے. بے شک ایک ایمان والی لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک آزاد عورت ہے اور ایک لونڈی ہے جو دوسرے کے ماتحت میں ہے لیکن وہ مسلمان ہے، وہ بہتر ہے مشرکہ شرک کرنے والی آزاد عورت سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے.
اور آزاد عورت ہے لیکن مشرکہ ہے، شرک کے دلدل میں پھنس چکی ہے، اس لیے آزاد عورت مشرکہ سے بہتر لونڈی مسلمان ہے، مسلمہ لونڈی بہتر ہے تمہارے لیے۔ بے شک ایمان والی لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرکہ عورت تمہیں بہت اچھی لگے، ولو اعجبتکم، مشرکہ عورت ہے، تمہیں بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے تمہارے لیے، بہت اچھی لگتی ہے تمہیں، لیکن اس کے دل میں ایمان کی دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت سے خالی ہے، محروم ہے وہ، اس لیے اس سے بہتر ہے ایک مسلمہ لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چاہے تمہیں کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، تمہاری محبوبہ ہو، تمہاری چہیتی ہو، لیکن وہ تمہارے لیے جائز نہیں، تم اسے نکاح میں شامل نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک اسلام انکار کرنے والے مردوں سے نہ کرواؤ، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ اسلام نہ لے آئے، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، مسلمان نہ ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یاد رکھو کہ ایک ایمان والا غلام، مومن غلام ہے لیکن مومن ہے، مشرک مرد سے جو آزاد ہے اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ تو غلام ہے، یہ تو دنیا کی غلامی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے بھلائی رکھا ہے، ایمان کی دولت اس کے دل میں موجود ہے۔ اور ایک بندہ آزاد ہے لیکن مشرک ہے، شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گمراہی میں پھنسا ہوا ہے، صراط مستقیم سے دور ہے، تو پھر اپنی مسلمہ بہنوں کی، بیٹیوں کی شادی غیر مسلم مرد سے مت کرواؤ، چاہے کہ وہ آزاد ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی مسلمان غلام سے اپنی آزاد عورت کا نکاح کروا لو، چاہے وہ مشرک تمہیں بہت اچھا لگے، وہ رشتہ بہت اچھا ہو تمہارے لیے، تم سمجھتے ہو کہ میرے لیے بہت، میری بیٹی کے لیے، میری بہن کے لیے وہ رشتہ اچھا ہے، لیکن یاد رکھو اس کا دل ایمان سے خالی ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ، اس لیے تم اپنی بیٹی، اپنے بہنوں، اپنے عورتوں کا رشتہ کسی غیر مسلم سے جس کا دل ایمان سے خالی ہو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کہ تمہیں اچھی لگے وہ۔ اولئک یدعون الی النار، اور یہ مشرکین اسلام کا انکار کرنے والے جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش، معافی کی طرف بلاتا ہے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے اپنی نشانیوں کو، اپنی حکموں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی ان مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جو اپنے شرک پر قائم ہیں، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ ایک مومن عورت خواہ وہ کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو، مومن ہے، مومنہ عورت، ایک مومن عورت خواہ کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو، مشرک عورت سے بہرحال بہتر ہے، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ حسین کیوں نہ ہو، حسین ہے، خوبصورت ہے، حسن و جمال میں بہت عمدہ ہے، لیکن وہ مشرکہ ہے، اس سے بہتر ایک کالی کلوٹی لونڈی بہتر ہے۔ اور یہ حکم تمام مشرک عورتوں کے بارے میں عام ہے، اور اس حکم کے عموم کو سورہ مائدہ کی اس آیت نے خاص کر دیا، جس میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اباحت کا ان الفاظ میں ذکر کیا گیا، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ اور اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، ان کی وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں، جو شرک میں مبتلا نہیں ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنے عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو یہاں تک کہ وہ مرد ایمان لے آئے۔ یہ بھی حکم عام ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ حکم عام ہے، کسی غیر ایماندار
مرد سے ہماری عورتیں ہمارے بہنوں کا رشتہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کا ذکر فرمایا جو ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کی حرمت ہے، کی دلیل ہے۔ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک آگ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، یعنی وہ اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے احوال میں جہنم کی طرف بلاتے ہیں تمہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اختلاف میں اختلاط نہ کرو، سخت خطرہ ہے تمہارے لیے۔ اگرچہ ان کی بات مان لو گے، ان سے کمپرومائز ہو جاؤ گے، ان کے حسن و جمال کے خاطر، ان کے مالداری کے خاطر، پیسوں کے خاطر، دنیا کی لالچ میں، دنیا کے مفاد کے خاطر تم غیر مسلموں سے شادی کرو گے تو پھر اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہو۔ وہ تو خود جہنم میں جا رہے ہیں، تمہیں بھی جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو یہ خطرہ جو ہے غیر مسلموں سے شادی کرنا، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، ناجائز تعلقات، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیاوی خطرہ ہی نہیں، آخرت اور ہمیشہ کا خطرہ ہے ہمارے لیے، ہمارے ایمان کو خطرہ ہے اس سے۔ تو اس میں مشرک سے، بدعتی سے اختلاط کی ممانعت مستفاد ہوتی ہے، جبکہ مشرکین سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اس میں بہت ساری مصلحت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، خاص طور پر جبکہ مشرک مسلمان پر معاشرتی طور پر فوقیت رکھتا ہو، اور مثلا مسلمان مشرک کا خادم ہے، مسلمان جو ہے اس کا نوکر ہے، اور غیر مسلم اس کا مالک ہے۔ ایسے حالات میں چاہے حالات کیسی بھی ہو، جائز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح مت کرو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح میں ولی کا اعتبار ضروری ہے، یا تو باپ رہے گا، یا تو بھائی ہوگا، یا تو چچا ہوگا، یا تو ماموں ہوگا، کوئی ولی رہنا ضروری ہے عورت کی طرف سے۔ بغیر ولی کی اجازت کے عورت کی نکاح درست نہیں ہے۔ جب تک ولی کی اجازت نہ ہو، اسلامی شریعت ولی کی اجازت کے بغیر عورت کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ولی ہونا ضروری ہے، چاہے باپ ہو، چچا ہو، ماموں ہو، بھائی ہو، ولی کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ ولی کا اعتبار ضروری ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے۔ عورت ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے۔ آج کل کیا مسئلہ ہے جی؟ آج کل کا جو مسئلہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو یہ مخلوط تعلیم کا مسئلہ ہے، کو ایجوکیشن سسٹم، یہاں جو ہے بچپن سے ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اسکول میں ایک ساتھ پڑھیں گے، پھر جو ہے کالج میں ایک ساتھ پڑھیں گے، یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اب جو خاصا زمانہ ایک ساتھ گزرتا ہے تو انسان کی فطری چیز یہ ہے کہ انسان سے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ کو ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ یہ ہے، 1 سال 2 سال 3 سال جب ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک ہی کلاس روم میں، ایک ہی وقت پہ کھانا پینا کرنا، ایک ہی وقت میں کھیلنا کودنا، سب کچھ کرنا، ہاں ہر چیز میں ایک دوسروں کو سپورٹ کرنا، یہ خطرناکی اس وقت ہے ہمارے لیے جب ہمارے بچے ان کی محبت کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ لو ٹریپنگ جو آج کل چل رہا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بچیوں کو ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ایک جھوٹا تصور پیش کیا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس استعمال کرنا ہوتا ہے، ناجائز استعمال کرنا ہوتا ہے، اور آخرکار جب ان کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے تو پھر استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل کو ایجوکیشن سسٹم، خاص کر کالج اور یونیورسٹیز کے جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں اگر ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت کی فکر ہم نہیں کریں گے تو آئے دن جتنے کیسز، واردات ہم دیکھ رہے ہیں، کرائم، جو بھی کرائمز ہم دیکھ رہے ہیں ناجائز تعلقات کی وجہ سے،
غیر مسلموں کے ساتھ ہماری لڑکیاں، غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ ہمارے لڑکے، اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہمارے لڑکیاں، یہ سب کیا ہے؟ کو ایجوکیشن سسٹم. میں یہ نہیں کہتا کہ کو ایجوکیشن سسٹم کلی طور پر ہم ناجائز قرار دیں گے. کو ایجوکیشن سسٹم میں خطرناکی ہے، یہ ہمارے لیے درست صحیح نہیں ہے اسلام کے نقطۂ نظر سے. تو جہاں بھی کو ایجوکیشن سسٹم ہے، کم سے کم ہمارے بچوں کو اتنا ہم سکھائیں، اتنی دینی تعلیم، دینی تربیت کریں کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں، کسی چپے میں چلے جائیں، چاہے وہ کالج کا ایٹماسفیئر ہو، یونیورسٹی کا ایٹماسفیئر ہو، کہیں بھی. یا اسی طریقے سے سافٹ ویئر امپلائز ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں سافٹ ویئر کمپنیز میں، جہاں جو کلیگس جو ہے کو ایجوکیشن سسٹم جیسا ہی ہوتا ہے، وہاں پہ کو جابس ہوتے ہیں وہاں پہ. یعنی عورت اور مرد ایک ساتھ کام کرتے ہیں، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ کام کرتی ہیں. تو ایسے سچویشن میں ہمارے بچے یا ہماری بچیاں اپنی ایمان کی حفاظت کر سکے، اتنی تربیت، اتنی ٹریننگ ہر والدین کو اور ہر ملت اسلامیہ کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور ان کو تربیت دینی چاہیے. ورنہ آئے دن جو واردات، کرائم ہم دیکھ رہے ہیں، کرائم کی ایوریج شرح جو ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے سال بسال. ہمارے بچے ارتداد کے فتنے میں پھنستے ہوئے جا رہے ہیں. یعنی صرف محبت کے خاطر، پیسے کی لالچ میں، سیلری انکریمنٹ کے خاطر، ہاں دنیاوی مفاد کے خاطر اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو، اپنی عزت و آبرو کو نیلام کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت کے روشنی میں اپنے نوجوان نسل کو سمجھائیں کہ عشق و معاشقہ کسی کے ساتھ بھی جائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ مسلمان کا شادی سے پہلے عشق و معاشقہ جائز ہے. لو افیئر اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. شادی سے پہلے عشق و معاشقہ کی جو چکر ہے، یہ افیئرز جو ہے، اسلام میں اس کی کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اپنے نوجوان نسل کو جو اسکول میں 9th کلاس میں 10th کلاس میں پڑھتی ہے، 9th 10th اسٹینڈرڈ میں، اسی طریقے سے فرسٹ پی یو سی، سیکنڈ پی یو سی کالج میں، اس کے بعد پھر یونیورسٹیز، یو جی، پی جی، پی ایچ ڈی، پھر اس کے بعد جو ہے ایز اے امپلائی کسی کمپنی میں کام کرتی ہیں، جہاں لڑکے لڑکیاں، مرد عورت ایک ساتھ جٹ ہو کے کام کرتے ہیں یا پڑھائی کرتے ہیں. ہمیں ان کو سمجھائیں، حجاب کی امپورٹنس سمجھائیں. پہلی بات دیکھو جی، صرف جو ہے جسم کا پردہ نہیں، آنکھوں کا بھی پردہ ہے. آنکھوں کے پردے کا کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہے، اپنی نظروں کی حفاظت ہم نہیں کرتے ہیں، تو سامنے والی چاہے کتنی بھی برقع پوش کیوں نہ ہو، ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو تقوی اس کی جگہ دل ہے. دل کو پہلے پاک صاف کرنا ہے، اپنے بیہیویئر کو، اپنے کیریکٹر کو چینج کرنا ہے، اسلامک کیریکٹر کو اپنانا ہے. تو یہ بچوں کو اسلامی تربیت بچپن سے سکھانی ہے کہ دیکھو بیٹا، کسی غیر محرم لڑکی سے کبھی بات نہ کرنا، اس کی طرف نہ دیکھنا جان بوجھ کے، کسی کی خوبصورتی کے طرف گھورنا مت. یہ بچوں کو بچپن سے سکھایا جائے. لڑکی ہے، لڑکی کو سکھایا جائے کہ دیکھو یہ تمہارا سطر ہے، یہ ہمیشہ ڈھکا ہوا رہنا چاہیے، سطر پوشی ضروری ہے، حجاب میں رہنا ہے، حجاب کی یہ امپورٹنس ہے. حجاب ہمارے لیے ایز اے سیکیورٹی گارڈ ہے. یہ حجاب ہمارے ترقی میں رکاوٹ کا نام نہیں ہے. یہ تو غیر مسلموں کا نعرہ ہے کہ حجاب ترقی کی رکاوٹ ہے. ہرگز نہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بہنیں انہی کی طرح بے حجابی کا مظاہرہ کریں. ہمارے نوجوان بہنوں کو، ماں بہنوں کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے طرح یہ بھی بے حجاب ہو جائے. تو حجاب کا جو امپورٹنس ہے، اسلامی پردہ کا جو تصور ہے، اپنی بچیوں کو، اپنی نوجوان لڑکیوں کو بچپن سے ہی اس کی ٹریننگ دے کہ کہاں کس سے بات کرنا. پردہ لہجے کا، لب و لہجے کا بھی ہوتا ہے. پردہ لب و لہجے کا بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غیر مرد تمہارے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور تم سے بات کرتا ہے، یا تمہارے مرد کے غیر موجودگی میں ہسبینڈ نہیں ہوتے ہیں گھر پر،
اور گھر کے دروازے پر جب ڈور ناک کرتا ہے تو تم سخت لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، سخت لہجے میں بات کرو. اور زیادہ بات طول دینے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں نہیں ہے وہ، آپ ان سے بات کر لیں، سختی سے بات کریں. کیوں؟ وہاں اللہ کو معلوم ہے، نبی کو معلوم ہے کہ یہ کتنی خطرناکی ہے. یہ ایک عورت کے لیے کتنی سیکیورٹی قائم کرتا ہے اسلام. اپنے نوجوان بچوں کو نظروں کی حفاظت، اپنے نگاہ کی حفاظت، اپنے لباس کی حفاظت، اپنے جسم کی حفاظت، سطر پوشی کرنا، سطر کو ڈھانکنا، کتنی کیا چیز ہے، کہاں سے کتنا، یعنی جو وے آف ایکسپریشن ہے کتنا ہونا چاہیے، کس چیز کا کتنا مظاہرہ ہونا چاہیے، کس چیز کو ڈھانپنا ہے، کس چیز کو چھپانا ہے، کہاں تک ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، کتنا بات کر سکتے ہیں. تو اپنے نوجوان نسل کو حجاب کے بارے میں، اسلامی پردے کا جو تصور ہے ان کو سکھائیں کہ حجاب تمہارے ترقی کی رکاوٹ نہیں ہے، ہرگز نہیں. کئی دن پہلے، 10-15 دن پہلے میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نینو ٹیکنالوجی میں ایک مسلم خاتون، برقع پوش خاتون با حجاب، اس کی سائنٹسٹ ہے نینو ٹیکنالوجی کی. تو کیا نینو ٹیکنالوجی کا مطلب کیا؟ دور حاضر کا ایک ویل سیٹلڈ پلیٹ فارم ہے. وہ آج کی وقت کی ضرورت ہے نینو ٹیکنالوجی. اس نینو ٹیکنالوجی میں اور وقت کی ضرورت آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس میں ماہر ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، مسلم ہے، باحجاب ہے اور گولڈ میڈلسٹ ہے، سائنٹسٹ ہے. وہ تو پتہ چلا کہ حجاب جو ہے نا یہ ترقی میں رکاوٹ ہرگز نہیں. یہ غیر مسلم ہماری عورتوں، ہماری بہنوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بے حجابی پر لانے کے لیے ایسے نعرے بازی کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ایکوالٹی ہونی چاہیے. اچھا، ایکوالٹی کے نام پر تمہارے بہنوں کو جو بے حجابی پر تم مجبور کرتے ہو، ہمارے بہنوں کو بھی مجبور کرنا چاہتے ہو. جب تک مسلم معاشرہ حجاب اور اسلامی پردے کے تصور کو صحیح سے نہیں سمجھیں گی، تب تک جو ہے مسلم معاشرے میں جو بھی واردات، کرائمز نظر آ رہے ہیں یا ارتداد کے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم صحیح سے اس کا تدارک نہیں کر سکتے. اس کا سولوشن ہے کہ اب اپنے بچوں کو بچپن سے اس کی تربیت دیں. اس آیت کی تفسیر سمجھائیں ان کو کہ لو افیئرز، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، غیر سے تعلق قائم کرنا ہرگز جائز نہیں، درست نہیں، حرام ہے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کے حصول اور اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، جس کے اثرات یہ ہیں کہ اس سے تمام عذاب دور ہو جاتے ہیں. یہ دعوت در حقیقت اعمال صالحہ، خالص توبہ، سچی توبہ اور علم نافع کی طرف دعوت دیتا ہے، جو حصول جنت اور مغفرت کے اسباب ہیں. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، وہ اپنی آیات بیان کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے حکم اور اپنے دیگر احکام کو واضح کرتا ہے ہمارے سامنے. لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض، ماہواری خون کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے وہ گندا، ناپاک، نقصان دہ خون ہے. گندا خون ہے، ناپاک خون ہے، نقصان دہ خون ہے، نقصان والی خون ہے. اس لیے حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے
بیویوں سے الگ تھلگ رہو، دور رہو. فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی حالت میں اپنے بیویوں سے دور رہو، مباشرت نہ کرو، ان کے ساتھ جماع نہ کرو. ساتھ میں اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو، صرف ہم بستری سے روکا گیا، سیکشول انٹرکورس سے روکا گیا ہے. بس ساتھ میں کھانا پینا ملنا جلنا سب کچھ جائز ہے، صرف ہم بستری سے روکا گیا ہے. بس باقی جتنے بھی چیزیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں. اور جب تک وہ خون سے اچھی طرح پاک و صاف نہ ہو جائے ان سے ہم بستری نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب بھی مت جاؤ. تو قرآن دیکھو جی، جس چیز کو پردے میں رکھنا ہے پردے میں رکھ کے سمجھاتا ہے، انڈائریکٹلی سمجھاتا ہے. یعنی ان کے قریب بھی مت جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ ان سے مباشرت نہ کرو، ان سے جماع نہ کرو، سیکشول انٹرکورس سے دور رہو، ان سے ہم بستری نہ کرو. مگر جب وہ خون سے اچھی طرح پاک و صاف ہو جائے تو ان کے ساتھ اس جگہ ہم بستری کرو جہاں ہم بستری کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر جب وہ پاک صاف ہو جائے تو ان کے ساتھ اس جگہ ہم بستری کرو جہاں ہم بستری کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اگلے حصے ہی میں ہم بستری کرو، جہاں سے ہم بستری کرنا جائز ہے، جمع کرنا وہی کرنا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. ویحب المتطہرین، خوب پاک صاف رہنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حیض کے بارے میں اہل ایمان کو اس سوال سے آگاہ فرماتا ہے کہ ایام حیض کے شروع ہونے کے بعد جو مینسٹرول پیریڈ سائیکل ہے، منتھلی جو پیریڈز ہوتے ہیں، وہ ایام حیض کے شروع ہونے کے بعد عورت سے اسی طرح اختلاط رکھا جائے جس طرح ایام حیض سے قبل تھا. ملنا جلنا کھانا پینا سب کچھ ٹھیک ہے، جائز ہے. مطلقاً اجتناب کرنا یہ جائز صورت نہیں، یعنی پوری طریقے سے کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، ان کے ساتھ پوری طریقے سے دور رکھنا، بائیکاٹ کر دینا، یہ درست نہیں. یہودی اس طریقے سے کیا کرتے تھے، عورت کو اسی لیے وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے. عورت سے صرف ہم بستری کرنا وہ ایک ہی منع ہے، باقی آپ کھا سکتے ہیں، مل بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، آپ جماع کے علاوہ دوسرے ہر کام کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ حیض ایک نجاست ہے، ایک گندا خون ہے. جب حیض ایک نجاست ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے، اور وہ خون تمہارے لیے نقصان دہ ہے. پیریڈز میں ہو اور تم سیکشول انٹرکورس کرو گے تو بہت ساری بیماریاں آ جائیں گی، بہت ساری اسکن ڈیسیزز آ جائیں گی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے اچھا خون نہیں ہے، گندا خون ہے، نجاست خون ہے، نجاست ہے، یہ ناپاک ہے، نقصان دہ خون ہے، اس لیے ٹچ نہیں کرنا. تو جب حیض ایک نجاست ہے، ناپاک ہے، تو اس بات کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس ناپاکی سے روک رہا ہے اور اس کے باؤنڈریز ہیں، حدود کو مقرر کر دیا. تم ہر چیز کرو اپنے بیوی کے ساتھ، مل جل کے رہو، سب کچھ کرو، ساتھ میں سو، رات گزارو، کوئی مسئلہ نہیں، صرف ہم بستری سیکشول انٹرکورس نہیں کرنا ہے بس. اس لیے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش کرو. کنارہ کش ہونے کا مطلب ہے صرف اس کے قریب مت جاؤ، سیکشول انٹرکورس نہ کرو، مباشرت نہ کرو، جماع نہ کرو. باقی جو چیز ہے ہر چیز ان کے ساتھ معاملہ جیسا کرتے تھے ویسا ہی کرو، ویسا ہی کنٹینیو رکھو، صرف ایک کام سے رکنا ہے بس. یعنی جہاں سے جو مقام حیض ہے اس سے دور رہو، جہاں سے حیض کا خون نکلتا ہے وہاں آپ نہیں جانا بس. اس کا مطلب مباشرت نہیں کرنا. تو اس سے مراد شرمگاہ میں مجامعات ہے، مباشرت ہے، جماع ہے. اور اس مجامعات کے حرام ہونے پر سارے لوگوں کا بالاتفاق اجماع ہے کہ حیض کی حالت میں عورت سے جماع، مباشرت، سیکشول انٹرکورس
جائز نہیں، درست نہیں. تو حیض کے دوران مجامعت مباشرت سے دور رہنے کی جو تخصیص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شرمگاہ میں مجامعت کے سوا عورت کے ساتھ دوسری جگہ کہیں بھی کرنا جائز نہیں. مجامعت مباشرت شرمگاہ کے ساتھ ہی کیا جائے گا، سامنے والے حصے سے ہی. پیچھے والے حصے میں مباشرت کرنا، مجامعت کرنا حرام ہے. یہ جانوروں کا عمل ہے، انسان کا عمل نہیں ہو سکتا. تو انسانوں کو کہا گیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے سامنے سے ہی مجامعت کرو. مباشرت سامنے سے کرنا ہے، پچھلے والے حصے سے نہیں کرنا، پیچھے والے حصے میں نہیں کرنا ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو یہ جانور کا عمل ہے، انسان کا عمل نہیں ہو سکتا. تو مباشرت مجامعت کے سوا عورت کے ساتھ حیض کی حالت میں اختلاف کرنا، اس کو ہاتھ سے چھونا، گلے لگانا یا حق کرنا، کس وغیرہ سب کچھ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس کے شرمگاہ کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پھر سے پاک ہو جائے. عورت کے ساتھ ایسے اختلاط کے ممانعت پر دلالت کرتا ہے جو فرج کے قریب، شرمگاہ کے قریب یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان ہو، اس سے منع کیا ہے. اس قسم کے اختلاط کو ترک کر دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنی کسی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا چاہتے، ملنا چاہتے، تو اسے ازار پہننے کا حکم دیتے، تب اس کے ساتھ اختلاط کرتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کتاب الحیض کی حدیث ہے، حدیث نمبر 302، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنی کسی بیوی کے ساتھ ملنا چاہتے، اختلاط کرنا چاہتے، تو اسے ازار پہننے کا حکم دیتے، ٹراؤزر ٹائپ ازار پہننے کا حکم دیتے، تب اس کے ساتھ اختلاط کرتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حیض کی حالت میں ہے، اب وہ ٹراؤزر پہنے رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں، انٹرکورس نہیں ہوگا، سیکشول انٹرکورس. تو اس طریقے سے عورت کو عورت کے ساتھ مجامعت مباشرت کرنے کے علاوہ، سیکشول انٹرکورس کرنے کے علاوہ باقی ہر چیز ہسبینڈ اس وقت کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مکمل طور پر عورت کو بائیکاٹ کر دینا، دور کر دینا، اس کے ساتھ ہی نہ ملنا، کچھ نہیں کرنا، اس کو دور الگ تھلگ کر دینا، بائیکاٹ کر دینا، یہ اسلام نہیں سکھاتا، یہ یہودیوں کا عمل ہے. اسلام کہتا ہے کہ ایسے حالت میں، بلکہ اس وقت میں عورت کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہسبینڈ کی سپورٹ کی. کیوں؟ جو مینسٹرول پیریڈز کے جو پینس ہوتے ہیں، وہ جو درد بار بار اٹھتا ہے، تو درد کو کنٹرول کرنے کے لیے ہسبینڈ کا سہارا ضرورت ہے. تو ایسے وقت میں ہسبینڈ کو اور اس کا کیئر کرنا چاہیے. ہو سکے تو ان ایام میں ان کو اجازت دے دیا جائے کہ ہم گھر میں خود پکا لوں گا یا ہوٹل سے کھانا منگوا لوں گا، تم آج مت پکاؤ 2-3 دن. یہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام جو ہے محبت کرنا سکھاتا ہے، محبت کے ساتھ میل جول رکھنا سکھاتا ہے، اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار کس طریقے سے بنانا یہ اسلام سکھاتا ہے. تو ایسے حالت میں جب بیوی حائضہ ہو، مرد کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہے. عام دنوں میں سپورٹ نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں. ایسے حالت میں جب کچن روم میں بیوی کام کر رہی ہوتی ہے، سپورٹ کرنا چاہیے، یا معاف کر دینا کہ آج تم مت پکاؤ، میں ہوٹل سے منگوا لوں. اس طریقے سے بیوی کو رخصت دینا، جس سے کیا ہے، ازدواجی زندگی میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور خوشگوار زندگی، ہیپیسٹ میرڈ لائف کی زندگی گزار سکتے ہیں. اب اور بیوی سے دور رہنے اور حیض کی وجہ سے قریب نہ جانے کی حد کیا ہے؟ حد بندی ہے نا، کنڈیشن کب تک؟ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. یہ حد بندی ہے. جب پورا ختم ہو جاتا، مسئلہ کچھ نہیں ہے، غسل کر لیتی ہے واجب الغسل، اس کے بعد جو ہے جب پاک ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر مرد کی مرضی ہے، ہسبینڈ کی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد جو ہے شوہر بیوی آپس میں مل سکتے ہیں. یعنی جب حیض کا خون آنا بند ہو جائے، منقطع ہو جائے، تو وہ معنی زائل ہو جاتا ہے، اور یہ رکاوٹ اب رکاوٹ نہیں، اب تمہاری مرضی. جو رکاوٹ کنڈیشن حیض کے دوران تھا، اب حیض کا خون ختم ہو گیا، اب وہ نہا لے گی، پاک ہو جائیں گی، اس کے بعد جو ہے ہسبینڈ وائف کی مرضی. تو اب اس کے جائز ہونے کی 2 شرطیں ہیں. عورت پاک ہوگی، 2 شرطیں، اس کے بعد مل سکتا ہے مرد. کیا کیا شرطیں ہیں؟
ایک تو خون کا ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا، خون رک جانا مکمل طور پر، بلیڈنگ جو ہے بلیڈنگ سٹاپ ہو جانا. دوسرا اس کے بعد عورت غسل کرے گی، واجب الغسل جو ہے وہ واجب غسل کرے گی، اس کے بعد عورت پاک ہوگی. یہ دو کنڈیشن پاس ہونے کے بعد مرد کے لیے جائز ہے، حلال. تو جو حائضہ ہوتی ہے پیریڈز کے حالت میں ہوتی ہے، بلیڈنگ کا اینڈ ہونا ہے، سٹاپ ہونا ہے، فرسٹ کنڈیشن. سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ نہائے گی، غسل کرے گی، واجب الغسل. اس کی ادائیگی کے بعد، پاک صاف ہونے کے بعد مرد جو ہے مباشرت مجامعت کر سکتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، بس جب وہ حیض سے پاک ہو جائے، یعنی غسل کر لے، جب وہ غسل کر لے پھر سے پاک ہو جائے. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس تم آؤ عورتوں کو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے مجامعت کرو، یعنی سامنے کے حصے سے تم جماع کرو، اور پیچھے کا جو حصہ ہے جہاں سے پیخانہ نکلتا ہے اس حصے میں داخل مت ہو. یہ حرام ہے، اور یہ جانوروں کا عمل ہے، انسان کا عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قبل شرمگاہ ہی کھیتی کا محل اور مقام ہے. اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حائضہ عورت پر غسل فرض ہے، واجب ہے، اور غسل کی صحت کے لیے غسل کب درست ہوگا؟ بلیڈنگ مکمل طور پر، کلی طور پر سٹاپ ہو جائے، فائنلی سٹاپ، ذرہ برابر بھی ایک قطرہ بھی بلیڈنگ کا بچا ہوا نہ، پوری طریقے سے بلیڈنگ ختم ہوگا. اس کے بعد وہ غسل واجب ہوگا اس کے اوپر، غسل کریں گی، اس کے بعد جو ہے حلال ہوں گی. بچوں کے حکم اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر لطف و کرم اور گندگی نجاستوں سے ان کی حفاظت، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے جو ہے نجاست سے دور رکھتا ہے، گندگی سے دور رکھتا ہے اپنے بندوں کو. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں. ویحب المتطہرین، ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو گناہوں سے پاک رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اس آیت سے طہارت کی مطلق مشروعیت ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند کرتا ہے جو طہارت کی صفت سے متصف ہو. جتنا پاک صاف رہے گا اللہ اس کو اتنا پسند کرے گا. اس لیے مطلق طہارت نماز کی درستگی کے لیے، طواف کی درستگی کے لیے، ہاں قرآن کو چھونے کے لیے شرط ہے، کنڈیشن ہے. قرآن چھونا ہے طہارت کے ساتھ چھونا، نماز پڑھنا ہے طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا، طواف کرنا ہے کعبۃ اللہ کا، طہارت ہو تبھی طواف کر سکے. اور اس آیت میں معنوی طہارت یعنی گندے اخلاق، برے اخلاق، بری صفات، یا اسی طریقے سے معنوی نجاست سے طہارت، ہر چیز ہر طرح سے پاک ہے. ایک تو جسمانی طور پر، لباس کے طور پر بھی طہارت پاک و صاف رکھنا ہے، اور اپنے دل کو بھی شرک کی گندگی سے پاک رکھنا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں تمہارے بچوں کے پیدائش کے لیے کھیتیاں ہیں. تمہاری بیویاں تمہارے حرث لکم، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، یعنی بچوں کی پیدائش کا ذریعہ ہے. بچوں کی پیدائش کے لیے کھیتیاں ہیں. حرثن کھیتی کو کہتے ہیں. تو بچوں کی پیدائش کے لیے کھیتی کرنا ہے. وہ تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو اگلے حصے میں آؤ. فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو تم اپنی کھیتی میں یعنی بیوی سے کھیتی میں جہاں سے چاہو اگلے حصے میں آؤ، اگلے حصے میں مباشرت کرو، جمع کرو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک عمل کے پاس بھیجتے رہو، اللہ کے پاس بھیجتے رہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جلد ہی تم لوگ اللہ سے ملنے والے ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو بیوی کا پچھلا حصہ استعمال کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے. بیوی سے پیخانے کے نکلنے کی جگہ مباشرت کرنا، ملنا، ادھر سے جو ہے
یعنی استعمال کرنا یہ جو ہے لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی پھٹکار ہے. اور ایسا بندہ جو بیوی کو پچھلے حصے میں کرتا ہے، پیخانے نکلنے کی جگہ میں دبر میں کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب النکاح، حدیث نمبر 2162، حدیث حسن کے درجے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ملعون من اتى امرأته في دبرها، جس نے اپنی بیوی کا پچھلا حصہ، پیخانے کی نکلنے کی جگہ کا حصہ استعمال کیا، وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو عورت سے ملنا، مباشرت کرنا، سیکسول انٹرکورس سامنے سے ہی کرنا ہے، جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پیچھے سے نہیں. پیچھے سے کرنا حرام ہے، اور اللہ کی لعنت اس بندے پر پہنچتی رہتی ہے، اور اللہ کے رحمت سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے. تو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں کو جہاں سے چاہو آؤ. یعنی تم اپنی بیویوں سے سامنے سے جمع کرو، پیچھے سے نہیں. البتہ سامنے سے بھی کر سکتے ہیں، پیچھے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سامنے کے حصے میں پیچھے سے کرنا، ڈائریکشن پوزیشن چینج کرنا بس. لیکن پچھلا جو حصہ ہے دبر، جہاں سے پیخانہ نکلتا ہے، اس میں نہیں کرنا. البتہ یہ جمع صرف قبل سے یعنی سامنے کے حصے سے ہے، سامنے کے شرمگاہ میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی کھیتی کے اگنے کی جگہ ہے، بچے کی پیدائش وہی سے ہوتی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے اولاد جنم لیتی ہے. اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ دبر یعنی پیٹھ کا حصہ جہاں سے پیخانہ نکلتا ہے، وہاں جمع کرنا، مباشرت کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ساتھ صرف اسی مقام میں مجامعت کو، مباشرت کو جائز قرار دیا ہے جو کھیتی یعنی اولاد پیدا کرنے کا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت کثرت سے احادیث میں مروی ہے کہ جو پچھلا حصہ جہاں سے پیخانہ نکلتا ہے، اس حصے میں اگر کوئی جمع کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اور وہ بندہ ملعون کہلائے گا، اور ہمیشہ اللہ کی لعنت اس پر برستی رہے گی، اور اللہ کے رحمت سے وہ ہمیشہ دور رہے گا. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، یعنی نیکیوں کے کام سر انجام دے کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو، اس کی کوشش کرتے رہو. اور نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے مباشرت کرے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مرد جائز طریقے سے، حلال طریقے سے نکاح والی اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، اس کا بھی اجر اس کو ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ مباشرت اللہ تعالیٰ کی تقرب کی خاطر ہے، اللہ اور اولاد کے حصول کی امید کے ساتھ ہو کہ اللہ مجھے نیک اولاد سے نوازے، اولاد جن کے ذریعے سے اللہ فائدہ پہنچاتا ہے، ذریعے سے اللہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے تمام احوال میں تقوی اختیار کرو، اس بارے میں اپنے علم سے مدد لیتے ہوئے تقوی کا التزام کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرو گے، اور تمہیں تمہارے اعمال صالحہ کا بدلہ دے گا قیامت میں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. یہاں اس امر کا ذکر نہیں کیا گیا جس کی بشارت دی گئی ہے، تاکہ ایک بشارت جو ہے خوشخبری عموم ہے، اس بات پر دلالت کرے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی بھی خوشخبری ہے، اور ہر بھلائی کا حصول، ہر نقصان سے بچاؤ جو ایمان پر مرتبط ہو، مرتب ہو، وہ بھی اس بشارت میں داخل. اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے جس سے اہل ایمان خوش ہوتے ہیں. اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیاری کی ہوئی دنیاوی اور آخرت کی جزا کے حصول کے لیے شوق اور نشاط پیدا کرنا اس کے لیے مستحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. تو اس حدیث میں کہ یعنی مجامعت کرنا، عورت سے ملنا، مباشرت کرنا، یہ بھی نیکی کا ہے. اس میں حدیث وارد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت سے مباشرت کرنا، اس پر بھی بندے کو اجر ملتا ہے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ مباشرت کرنے پر اجر؟ تعجب کیا صحابہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جائز طریقے سے وہ نہ کرتا تو ناجائز طریقے سے زنا کرتا ہو، ناجائز جگہ جا کے جو ہے اپنی شرم کا استعمال کرتا. تو ناجائز جگہ میں جا کے شرم کا استعمال کرنا
اس کو سزا اس کے اوپر مرتب ہوتی ہے. تو جائز طریقے سے شرمگاہ کو استعمال کرتا ہے جائز جگہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تو یہ صحیح کام کر رہا ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ اجر و ثواب ملے گا. جس طریقے سے ناجائز جگہ میں استعمال کرنے سے اپنے شرمگاہ کو وہ زنا کہلاتا ہے، کبیرہ گناہ کہلاتا ہے اور اس پر سزا مرتب ہوتی ہے، جائز طریقے سے حلال طریقے سے اپنے بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو یہ جائز کہلائے، جائز صورت ہے، اس لیے یہاں اس کو نیکی ثواب ملے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اے ایمان والو، تم لوگ اپنی قسموں کو، نیکی کو اور تقوی پرہیزگاری کو اور لوگوں کے درمیان اصلاح صلح صفائی میں رکاوٹ نہ بناؤ. اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی بات پر بھلائی نہ کرنے کی قسم مت کھاؤ. چھوٹی چھوٹی بات پر میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، بھلائی کے کام سے رک جانا، قسم کھا لینا کہ میں یہ نہیں کروں گا. چھوٹی چھوٹی بات پر بھلائی نہ کرنے کی قسم نہیں کھاؤ. اب تک بھلائی کا کام کر رہے تھے، اختلاف ہو گیا، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اب قسم کھا لینا کہ میں آپ سے یہ کام نہیں کروں گا. ایسا مت کرو، نیک کام کرتے رہو، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اگنور کر دو. اور قسم کا کفارہ بھی ادا کرو. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 3 دن روزے رکھنا. تو یہ جب ہم قسم کھاتے ہیں اور قسم توڑ دیتے ہیں، قسم کھا کر قسم توڑ دیتے ہیں، اللہ کی قسم بھی صرف اللہ کی کھانا ہے، قسم بھی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا الا باللہ، قسم کھائیں گے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، قسم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائز. اب کیا کرتے ہیں جی ہمارے چھوٹے بچے، بچپن ہی سے بچوں کا عادت ہو جاتی ہے اسکول میں، مدر پرامس، فادر پرامس، میں مر جانا تو مر جانا، یہ سب سیکھ لیتے. یہ کیا ہوا؟ قسم کھا رہے ہیں لیکن بات میں یقین پیدا کرنے کے لیے غیر اللہ کی قسم کھایا جا رہا ہے یہاں پہ. مدر پرامس، ماں قسم، باپ قسم، ہاں میرا بزنس اجڑ جائے، میرا بیٹا مر جائے، میں ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا بولے قسم کھاتے ہیں نا. غیر اللہ کے قسم کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے. کیوں؟ قسم عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا الا باللہ، قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی کھاؤ. یعنی کسی بات پر یقین دلانا ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، تو قسم کھانے کی ضرورت بھی آئے تو صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے. اس کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائیں گے شرک ہو گیا ہے. اور ہمارے بچے بچپن میں روکنا ہے بچوں کو. اسکول میں پڑھتے بچے دوسرے بچوں سے سیکھ لیتے، دوسرے بچے غلطی کریں گے، ٹیچر پوچھتے کیا کیا؟ میں نے کیا، مدر پرامس میڈم، تو وہ ہمارے بچے سیکھ لیتے. گھر میں آتے کوئی غلطی کر دیتے بچے، ہم پوچھتے کیوں کیے تو بولتا ہے مدر پرامس. بچوں کو بچپن سے ہم سکھانا ہے کہ پرامس صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پرامس ہے، دوسرے کسی کے پرامس جائز نہیں، یہ شرک ہے. جو کوئی کسی واجب کو ترک کرنے کا قسم کھاتا ہے، واجب چیز تھا اس کے اوپر، سمجھ رہے، واجب چیز کو قسم کھا لیا کہ اب سے میں نہیں کروں گا، حالانکہ اب تک وہ بھلائی کا کام کر رہا تھا، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کیا کیا؟ قسم کھا لیا اب سے میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا. تو جو آدمی واجب کو ترک کرنے کی قسم کھاتا ہے کہ یہ واجب ہے اس کے اوپر، لیکن قسم کھا رہا اب سے نہیں کروں گا میں، تو قسم توڑنا واجب ہوگا، کیونکہ وہ واجب چیز کو روکنے کے لیے قسم کھا رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، آج سے بھلائی کا کام نہیں کروں. حالانکہ وہ بھلائی اس پر واجب ہے لیکن اپنے آپ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا، تو وہ ایسا قسم توڑ دینا چاہیے کیونکہ غلط کام کر رہا ہے. بھلائی کا کام کنٹینیو کرنا ہے، معروف کام کو کنٹینیو پروسیس رکھنا ہے اس کو. تو وہ قسم کرنا، قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. قسم توڑ دے گا، بھلائی کا کام جس سے رک گیا ہے پھر سے شروع کرے گا اور قسم توڑ دے گا. اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، یا تو کھانا کھلانا یا تو کپڑا پہنانا ہے، یا یہ غلام کو آزاد کرنا ہے، یا 3 دن اس میں سے کوئی بھی چیز، یا 3 دن مسلسل روزے رکھنا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اے ایمان والو، اللہ تمہاری لغو یعنی بیکار کی
قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن دل کے پکے ارادے سے کھائی ہوئی قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا۔ اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بردبار ہے، بڑا نرمی والا ہے، بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لغو قسم پر تمہارا، بیکاری کے قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ تمہاری زبان سے نکلتی رہتی ہے اور بندہ بغیر کسی ارادے سے قصد کے قسمیں کھاتا رہتا ہے، اور یوں ہی اس کی زبان سے بغیر ارادے کے قسم نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ بات چیت میں بار بار کہتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم نہیں، اور ہاں اس طریقے سے ہاں اللہ کی قسم وغیرہ، تو اس پر جو ہے پکڑ نہیں۔ نارملی عادت ہو گئی اس کو اللہ کی قسم کھاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے وہ کسی گزرے ہوئے معاملے میں حلف اٹھاتا ہے کہ یہ گزرا ہوا ہے، اس میں قسم کھاتا ہے جس کے بارے میں وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، البتہ اس قسم پر مواخذہ ہے جو دل سے کھائے گا، یعنی ارادہ ہی ہے قسم کھانے کا، نیت ہی ہے مجھے قسم کھانا ہی ہے، تو نیت اور ارادے کے ساتھ کھاتا ہے۔ ایک تو کیا ہے زبان پر ہے واللہ اللہ کی قسم، تو ایسے پر جو ہے قسم کا کفارہ نہیں۔ جو دل سے ارادہ رکھ کر کھاتا ہے نا کہ مجھے قسم کھانی ہی ہے، ارادے کے ساتھ جو کرتا ہے قسم کھاتا ہے، تو پھر اس پر وہ قسم توڑ دے گا، تو توڑنے پر جو ہے کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ جس طرح مقاصد افعال میں کسی کام کا صحیح ہونا، درست ہونے میں معتبر ہوتے ہی اس طرح کے کام ہم کر دیتے ہیں، ارادے کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہاں پہ کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ ہم نے اب تک جو بھی سیکھا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔